ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ جل شانہ آپ سب کو سلامت رکھے. اعلیٰ سفر میں نے کیا ہے، گلا میرا خراب ہے تو تھکا بھی گئے ہیں. ایک بار پڑھ کے دوسری بار پڑھا ہی نہیں گئے. تو السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا. یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سیدہ کائنات، ٹھیک ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محفوظہ، ٹھیک ہے جی. بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدہ کا یہ معمول تھا کہ آپ ساری رات نوافل پڑھا کرتی تھی. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تراویحاں جو پڑھنے والے ہیں نا، ہم نے بھی اس حافظ کے پیچھے جا کے پڑھنی ہے جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. جہاں کو اچھا قرآن کریم پڑھنے والا وہاں تو پیچھے لوگ ہی بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن 20 تراویحیں نہیں، ساری رات سیدہ نوافل ادا فرماتی تھی. کیونکہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بھی، آپ فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آئے. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیان جگاوے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اور پھر کسی اور نے بھی بڑی خوبصورت بات کہی تھی، فرماتے ہیں جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری ہیں. سیدہ ساری رات آپ عبادت کرتی تھی. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو قربان جاؤں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کس طرح گزار ہوتی. یا اللہ کوئی رات تو بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. دیکھ لو حضرت آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے معمولات کیا ہیں. اس لیے جب کبھی بھی اللہ جل شانہ موقع عنایت فرمائے تو تھکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے.
بلکہ انداز ایسا ہونا چاہیے کہ لگ پتہ جائے کہ آج واقعی ماننے والوں نے درود پاک پڑھا ہے، سستی نہ ہو، ڈھیل نہ ہو، نہیں، عشق و محبت. دیکھو نا حضرت جی، دل تو یہ دیکھ دیکھ کے گھبراتا ہے کہ ماشاءاللہ پنکھے لگے ہیں، ٹھیک ہے جی، 2 چلر چل رہے ہیں، نیچے بہترین قالین بچھے ہیں، تو ہم اس حال میں بھی ایک پڑھ کے تھک جاتے ہیں. قربان جاؤں حضرت بلال پر، جو کوئلوں پر لیٹ کر بھی حد حد کے نعرے مارا کرتے تھے. بات آج تو حضرت جی کچھ کرم دیکھو رب کا کتنا ہے، کتنی سہولتیں ہیں، کتنی ہیں جو ہے نا وہ آرائشیں ہیں، کتنی زیبائشیں ہیں. اب تو ابو جہل بھی نہیں ہے، اب تو ابو لہب بھی نہیں ہے، ولید بن مغیرہ بھی نہیں ہے. اب تو حال یہ ہے کہ ان کا نام لو، قربان جاؤں لوگ زمین پہ بیٹھیں گے تمہیں اوپر بٹھا لیں گے، تمہاری جوتیاں اٹھانے کے لیے لڑیں گے آپس میں. ٹھیک ہے، نام لے کے تو دیکھو. اس لیے کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے. جب بھی پڑھنا ہے یہ تصور رکھ کے پڑھنا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، اور صرف سن نہیں رہے بلکہ نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام پہ اللہ کا اتنا فضل ہے کہ دیکھ بھی رہے ہیں. کیونکہ اللہ حضرت نے کہا تھا، آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں. بھائی اگر چڑھا ہوا چاند تجھے نہیں دکھائی دے رہا تو چاند کا قصور نہیں ہے، تیری آنکھوں کا قصور ہے. ہاں بھائی، چاند تو چڑھا ہوا ہے، چڑھ چنا تے کر روشنائی، تیرا ذکر کریں دے تارے ہوئے. چاند تو چڑھا ہوا ہے، اگر تجھے نہیں دکھائی دیتا تو تیری آنکھوں کا قصور ہے. یہاں لے کے آنا کہیں سے تو بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی والی آنکھیں ہیں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. لے کے آنا تو بھی وہ والا انداز ہے. دیکھو امام ہے اپنے وقت کی. حضرت کئی علوم پہ حضرت کو دسترس ہے، لیکن وہاں اینڈ پہ عرض کیا کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. ہاں بھائی، یہ اس دربار کے کچھ اور اصول ہیں بھائی جی. ہاں، وہاں بارش شاہ نے فرمایا تھا، چوڑیاں والیاں ناز وہاون تے دور نکالیاں جاون. ہاں حضرت جی، اتھے نہیں ناز نخرے چلتے کوئی. چوڑیاں والیاں ناز وکھاون تے دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں اجز وہاون تے قرب حضوری پاون. یہ تو کچھ اور ہے نا. حضور بلے شاہ نے کہا نہیں تھا، آپ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا ہے جی. اور میں آپ بڑے ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں پتر، یہ میں کہتا ہوں یہ بزرگوں کی تحفے ہیں جو انہوں نے ہمیں قرآن کریم سے نکال کے دیے ہیں. عربی، گرامر، صرف، نحو، ٹھیک ہے، سب کو سیکھنی چاہیے. لیکن پتہ تھا نا میرے ہر بھی ماتڑ آنے میں. انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے ساڑی زبان چ لکھ چھڑے، کیا پھلاں دا تو عطر بنا. بھئی شیطان سے بھی زیادہ کسی نے عبادت کرنی ہے. صرف کیا کیا، تکبر، واستکبر وکان من الکافرین. پھر حضور بلے شاہ نے فرماتے پھلاں دا تو عطر بنا. یہ بھی ماشاءاللہ شاہ صاحب نے یہ مجھے دیا ہے، میں لگا کے آیا ہوں یہ نا. تو یہ مجھے ابھی تک میں نے تھوڑا سا یہاں لگایا، تھوڑا سا ابھی تک خوشبو آ رہی ہے میرے ناک تک، تھوڑا سا لگایا ہے. ذرا حضور بلے شاہ کی بات کی گہرائی میں جانا. حضور بلے شاہ یہ نہیں فرما رہے کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا میں جو شیشی پھڑ کے اتنے روڑ لے. نہیں، کیا فرماتے ہیں، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا. یہ بھی نہیں کہا کہ ایک ڈبکی لا لے. اللہ میرے حال ایک ڈبکی نہیں، بندہ گلا ہو کے باہر آندا ہے سارے دا سارا ٹوٹل. لیکن یہ نہیں کہا کہ ڈبکی لگا. فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا. پھر بھی تیری بوڑ نہیں جانی، پہلو اپنی میں مکا. واستکبر وکان من الکافرین ولا تمشی فی الارض مرحا. اوے بندیا کیوں زمین تے آکڑ کے ٹرنا ہے؟ تو کاٹن دا سوٹ ہی پایا، تینوں ہور کی لگ گیا ہے؟ کیوں آکڑ کے ٹرنا؟ تو گول احمد دا سوٹ ہی پا بیٹھا نا، تینوں کی ہو گیا ہے؟ ولا تمشی فی الارض مرحا. کیوں آکڑنا ہے؟ تو گڈی تے بہ گیا نا، ہے تو پھر ساڈی زمین تے ہی ہے تو پھر ساڈے سامان تے لئی ہے. کیوں آکڑنا ہے؟ کہ تینوں مرنا نہیں یاد؟ کہ تینوں بھول گیا تو ساڈی بارگاہ چ حاضری دینی ہے؟ کیوں آکڑنا ہے؟ کاٹن دا سوٹ پا کے تینوں کی لگ گیا؟ ولا تمشی فی الارض مرحا ولن تبلغ الارض. نہ تیرے کو زمین پاٹنی ہے، والجبال طولا. میں مفہوم منوان ترجمہ نہیں میں کر رہا کیونکہ کیمرہ لگا دیکھو بڑا ڈر لگتا ہے.
بہت خطرناک معاملہ ہے کیمرے والا، اسی بہت پریشان ہیں دی وجہ کیونکہ کوئی پتہ نہیں ایک کلپ نکلنا ہے پھر اس کلپ نہ کی ہونا ہے. کسی نے تو لکھ دینا جناب مصباحی صاحب نے رافضی پیروں اور رافضی مولویوں کی چھت رول کر دی. او خدا کے بندو، اس وقت معاملہ انتہائی خراب ہے، بڑی احتیاط سے چلو یار. کوئی رافضی نہیں ہے، سارے ہمارے اپنے ہیں، بس ایک اختلاف ہو گیا مسئلے میں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہمیں پتہ ہے کون سی آستانی سننی ہے اور کدھر گڑبڑ ہو گئی ہوئی ہے تھوڑی سی. احتیاط کرو جتنے یوتھ بیٹھی ہے. اور الحمدللہ پتر اس وقت یکجا ہونے کی ضرورت ہے. جلالی صاحب بھی ہمارے ہیں، بابا جی بھی ہمارے ہیں. ہاں ہاں بالکل حضرت، کوئی ایسی بےہودگیاں نہ کرو یار. میں نے کل ہی اپنا کلپ دیکھا، میں انتہائی پریشان ہوں اس کلپ کے حوالے سے. پتہ نہیں کس نے وہ لکھا ہے جناب مصباحی صاحب نے رافضی پیروں اور رافضی مولویوں کی چھت رول کر دی. اس میں بڑے بڑے ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. اب اگر ان میں سے کسی نے کلپ دیکھا تو ان کو تو نہیں پتا کہ اللہ معاف کرے میں نے کیوں اس طرح کا معاملہ کرنا ہے، لیکن جس نے دیکھنا ہے اس نے کہنا لے بھائی، ادھر سے بھی توپیں چل جانی ہیں. احتیاط کرو یار. میں اللہ کی قسم ہے بڑا پریشان ہوں اس کیمرے کے حوالے سے کہ پتہ نہیں یہ کلپ نکل کے کدھر سے جانا ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے جلالی صاحب بھی ہمارے ہیں، بابا جی بھی ہمارے ہیں، امیر اہل سنت بھی ہمارے ہیں، پیر اجمل صاحب بھی ہمارے ہیں، رضا ثاقب صاحب بھی ہمارے ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ سارے ہمارے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہے اس میں تھوڑا سا معاملہ ہو گیا، موقف بالکل ٹھیک ہے حضرت، لیکن میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا انداز ذرا سخت تھا. باقی اس سے زیادہ کوئی بات نہیں. اللہ کا شکر ہے اور اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی حضرت. اور میں کیونکہ کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں وہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جو کبھی عراق میں پیدا ہوئے تھے. ہاں اور اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان اس آگ سے محفوظ رہے تو جتنے بچے بیٹھے پتر اس طرح کی حرکتیں نہ کرو. مصباحی صاحب نے رافضی پیروں اور رافضی مولویوں کی چھت رول کر دی. میں نے کب کی ہے؟ میں نے تو اپنا موقف بیان کیا. میرے نزدیک جو سیدہ ہیں وہ طیبہ بھی ہیں، وہ طاہرہ بھی ہیں، وہ عابدہ بھی ہیں، وہ زاہدہ بھی ہیں، وہ محفوظہ بھی ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.